اے اللہ زمزم کا پانی وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی وہ طیبہ. بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جاؤ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، محترم علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت ہمارے اس مدرسے کا دستار بندی کا جلسہ ہے. یعنی اس مدرسے میں کچھ بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے. ان بچوں کی ہمت افزائی اور ان کے اعزاز کے لیے ان کے ماں باپ اور خاندان والوں اور رشتہ داروں اور دوستوں اور بھائیوں کی خوشی کے لیے اور تمام ہی دینی بھائیوں اور علاقے کے لوگوں کی ان تک دینی پیغام پہنچانے کے لیے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے. میں نہ کوئی باقاعدہ مقرر ہوں اور نہ زیادہ لمبی تقریر کرنے اور لمبی گفتگو کرنے کا معمول اور عادت ہے. مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی اس وقت ہم لوگوں کو ضرورت ہے اور جس سے ہم سب کو دینی فائدہ پہنچے. یہ جو جلسے ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جلسے میں آنے والے بھائیوں اور آنے والی بہنوں کو دینی فائدہ پہنچے. ان کا مقصد صرف جلسہ دیکھنا اور سننا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی ایسی بات کہے جس کی ہمیں اور آپ کو اس وقت ضرورت ہے اور جس سے ہمیں دینی فائدہ پہنچے. ارے بھائی شور نہ مچاؤ پیچھے. خاموش ہو جائیے بھائی. سامنے والے
اندر بیٹھ جائیے، عورتیں اندر بیٹھ جائیں۔ اللہ جزائے خیر دے ان مدرسے کے ذمہ داروں کو، خاص طور پہ ہمارے مولانا اختر صاحب کو، کہ انہوں نے سال بھر پڑھایا بھی، مدرسے کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں، اور اس وقت ہماری اور آپ کی دینی خدمت کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی خدمات قبول کرے۔ آمین۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب یہ جلسے کیا کریں تو اس کا بھی انتظام کیا کریں، جلسے میں جو لوگ آئیں وہ پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں، کسی قسم کا انتشار اور بدنظمی نہ ہو۔ جہاں اور سارے انتظام ہوتے ہیں اس کی بھی پہلے سے فکر ہو اور اس کی پہلے سے منصوبہ بندی ہو کہ کون سے ایسے والنٹیئرز ہوں گے جو لوگوں کو خاموش کرائیں گے، جو صحیح طرح سے لوگوں کو بٹھائیں گے، جو بدنظمی کو روکیں گے۔ اس سے پھر جلسہ بہت کامیاب ہوتا ہے اور لوگ وہ پیغام لے کر جاتے ہیں جس پیغام کے لیے اس جلسے کو ہم منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو جلسے ہوا کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور ایک ایک بھائی اور ایک ایک بہن کو اس کو دل میں تازہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس جلسے میں جائیں گے، یہاں سے کچھ اپنے لیے پیغام لے کر آئیں گے، کچھ اپنی اصلاح اور اپنے دین کو بہتر بنانے کی بات سن کر اور سمجھ کر آئیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے بات؟ ہر آدمی، ہر بہن یہ سوچ کر آیا کرے، جب ہم اس طرح بات سنیں گے اور اس طرح جلسوں میں جائیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک جلسہ ہوا کرے گا تو گاؤں اور علاقے کے لوگوں کے اوپر اس کا اثر نظر آئے گا، اس کا اثر نظر آیا کرے گا۔ پھر اس کے نتیجے میں ہماری گناہ چھوٹیں گے، ہماری عادتیں اچھی ہوں گی، ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، ہمارے جھگڑے کم ہوں گے، ہم سے جھوٹ چھوٹے گا، ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے، ہمارے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے، ہمارے نوجوان وقت ضائع کرنا چھوڑیں گے، ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اپنی حالت میں اصلاح اور پیغام سننے کی نیت سے ان جلسوں میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے یہ بات طے کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سکھائیں گے ہم غور سے سنیں گے، ہم غور سے سنیں گے، ہم جو سنیں گے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے میں آنے والے مسلمان اور مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کی دھیرے دھیرے ان کی دینی اصلاح بھی ہوئی، ان کی برائیاں بھی چھوٹیں، ان کے جھگڑے بھی ختم ہوئے، ان کی جنگیں ختم ہو گئیں، ان میں آپس میں محبتیں ہو گئیں، ان کے کاروبار اچھے ہو گئے، ان کی کھیتیوں میں برکت ہوئی، ان کے نوجوان اچھے ہو گئے، ان کی لڑکیاں اچھی ہو گئیں، ہر چیز بہتر ہو، صرف دین بہتر نہیں ہوا، ان کی دنیا بھی بہتر ہو گئی۔ اور قرآن مجید نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ہماری باتیں اچھی طرح سمجھ لو اور دل سے قبول کر لو اور مان لو تو ساری دنیا کی برکتیں تمہاری قدموں میں ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ گاؤں اور بستیوں والے دل سے ہماری بات مان لیں اور پھر سوچ سوچ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، احتیاط کے ساتھ جو باتیں بتائی جائیں ان پر عمل کرنے لگیں، تو پھر دیکھو گے تم ہمارا کرشمہ اور ہماری قدرت کا نظارہ کہ آسمان سے ان پر برکتیں اتریں گی اور زمین اپنے خزانے ان کے لیے اگل دے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، مال کی ریل پیل ہوگی، دنیا میں برکتیں ہوں گی۔
وہی ہوا کہ صرف 10 سال کی چھوٹی سی مدت میں مدینہ جو ایک چھوٹی سی بستی تھی، آج کل کا گاؤں جیسے ہوتا ہے، بس ایک گاؤں تھا، کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کے بڑے بڑے مردوں کی گنتی کروائی تو 1500 مرد، بالغ مرد نکلے، بالغ مرد 1500 نکلے صرف۔ تو اتنی ہی بالغ عورتیں مان لو 3000، 3-4 ہزار بچے سمجھ لو، تو کل آبادی 8-10 ہزار کی تھی بس، ایک بڑا گاؤں جیسے ہوتا ہے۔ لیکن 10 سال کے اندر مدینے کے اندر ہر طرح کی برکت آ گئی، ہر طرح کی برکت مدینے میں آ گئی۔ تو یہ جو جلسے ہوتے ہیں ان کو اس طرح ان میں حاضر ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب میں دو چار باتیں ضروری اور اس وقت کی ضرورت سمجھ کر آپ لوگوں سے کہتا ہوں۔ آج یہ قرآن کا جلسہ ہے، آج یہ جلسہ قرآن کا جلسہ ہے، اس مدرسے کا جلسہ ہے جو قرآن کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور ہمارے کچھ نوجوانوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے، اور الحمدللہ ہم سب اس کی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن، اس کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے اس لیے اتاری تاکہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے صحیح راستہ دکھانے والی کتاب بن جائے۔ اس قرآن پر ہر مسلمان کا ایمان ہے اور اس سے ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے اور اس پر غور کیجئے کہ کیا واقعی ہمارا قرآن پر ایمان ہے؟ قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بہت سی کتابیں اتاری اور بہت سے رسول بھیجے، دنیا کے ہر علاقے میں، ہر قوم میں اللہ کے رسول آئے، لیکن پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں پر جو کتابیں اتری وہ سب زمانہ گزرنے کے ساتھ کھوتی گئیں۔ آج کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے تھے، جو کتاب اتری تھی، وہ کہاں گئی؟ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں اتری تھی، ایک کتاب نہیں، کتابیں اتری تھی، صحف ابراہیم، کتابیں اتری تھی، کہاں گئیں پتہ نہیں۔ زمانہ گزرتا گیا اور اللہ کی کتاب کھوتی گئی، قوموں کے پاس سے ضائع ہوتی گئیں۔ ہمارا اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، اس میں بھی یقیناً اللہ کے رسول آئے ہیں، لیکن آج کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کا کون رسول یہاں آیا تھا، نہ یقین کے ساتھ اس رسول کا نام معلوم، نہ اس رسول پر آنے والا دین محفوظ، نہ اس ہندوستان کے رسولوں پر آنے والی کتابیں محفوظ، کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، سب مٹ گیا۔ یہاں ہماری ہندوستان کے جو یہاں کے لوگ ہیں، بھائی ہیں، ہندو بھائی، وہ بعض کتابیں اپنے پاس رکھتے ہیں، مگر ان کو وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے کسی رسول پر آنے والی کتاب ہے۔ وہ خود بھی نہیں کہتے، جو ان کی کتابیں ہیں وہ خود کسی کتاب کے بارے میں یہ بات نہیں کہتے کہ یہ کسی رسول پر آنے والی کتاب ہے۔ نہیں معلوم کس نے لکھی، کتنے ہزار سال پہلے یا کتنے 100 سال پہلے لکھی گئی، کچھ پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، ان کے بعد اللہ کے رسولوں پر کتابیں اترتی رہیں، لیکن وہ کتابیں اب محفوظ نہیں ہیں، ان میں بہت کچھ تبدیلی ہو گئی، اتنی تبدیلی ہو گئی کہ کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس میں انسان کا کلام کہاں ہے اور انسانوں کی بڑھائی ہوئی چیزیں کہاں ہیں اور اللہ کی بات کہاں ہے۔ سب گڈمڈ ہو گیا، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھی تعلیم اور بری تعلیم۔
اچھائیوں کی تعلیم اور برائیوں اور گناہوں کی تعلیم، یہ سب گڈمڈ ہو گیا۔ اس مقصد سے تاکہ ہم لوگوں کو قرآن پر اعتماد پیدا ہو اور اللہ کی اس نعمت کا احساس پیدا ہو کہ اللہ کی اکیلی محفوظ کتاب قرآن ہے، اور اللہ نے محض اپنے فضل سے ہم کو اس پر ایمان نصیب فرمایا ہے، اور وہ کتاب ہمارے بیچ میں موجود ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کی تعلیمات ہمیں سنائی جاتی ہیں، علماء اس کے بیان کرتے ہیں، اس کا درس قرآن ہوتا ہے، تاکہ اللہ کی اس نعمت پر دل سے شکر ادا ہو۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ کیا حشر ہوا، کیا انجام ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کتابیں تھیں اپنے نبیوں کی، آپ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس اپنے نبیوں کی کتابیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ ان کتابوں کی، پچھلے نبیوں پر جو کتابیں آتی تھیں، ان کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ انہی امتوں اور ان نبیوں کے ماننے والوں اور ان کے علماء کے حوالے کر دیتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ پچھلے نبیوں پر جو کتابیں آتی تھیں ان کو محفوظ رکھا جائے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے احبار اور رہبان پر ڈال دی تھی۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، ان سے کہا گیا تھا تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ انسان کہاں اس قابل کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کر پائے، سب مٹ گئیں، ان میں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھا اور برا، اور نہایت گندی باتیں اس میں شامل ہو گئیں۔ کیسی کیسی گندی باتیں خدا کی کتاب کہہ کر اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ یہودیوں نے جن کتابوں کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جسے بائبل کہتے ہیں اور کتاب مقدس کہتے ہیں، ان میں کیسی کیسی گندی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بدکار اور زناکار تھے۔ اللہ کی کتاب کہہ کر اللہ کی کتابوں میں اتنی گندی باتیں بھر دی گئیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام گندی نگاہ رکھتے تھے عورتوں کے اوپر۔ کون؟ اللہ کا نبی حضرت داؤد۔ اس سے بھی گندی باتیں، ایسی گندی باتیں، اللہ کی پناہ، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے اپنی کتاب مقدس میں یہ گندی بات لکھ دی، اور آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ لوط علیہ السلام معاذ اللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں یہ خدا کی کتاب میں ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ یہ معلوم ہو کہ اللہ کا صحیح دین محفوظ ہونا اور صحیح دین ہم تک پہنچ جانا، یہ اللہ کا کیسا بڑا انعام ہے۔ واقعہ یہ ہے جتنا بھی اس پر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمارے لیے اپنے دین کو محفوظ رکھا، اور ہمارے لیے نہیں رکھا، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ کوئی ہماری اور آپ کی چیز نہیں کہ مسلمان نامی کسی قوم کی جاگیر ہے اسلام اور قرآن، ایسا بالکل نہیں۔ اسلام تو تمام انسانوں کے لیے ہے اور قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن تو تمام انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے تمام انسانوں کو، ہماری کوئی جاگیر نہیں ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں توفیق مل گئی، ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر قرآن پر ایمان نہیں ہو اور اللہ کا محفوظ دین پر ایمان نہیں ہو تو انسان کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، جانوروں کی عبادت کرتا ہے، بندروں کی عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ گوبر تک کی عبادت کرتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی
کا دل دکھانا یا کسی کا مذاق اڑانا بالکل مقصود نہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اور ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگوں کو اس کی فکر ہو کہ صحیح دین کو ڈھونڈیں اور اس کو تلاش کریں. ہر انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے. ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اخباروں میں بھی چھپا کہ یہ جو رام کے نام پر مندر بنا ہے، اس کے سب سے بڑے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو معبود ہیں، خدا ہیں، ان کو 15 گھنٹے جگانا صحیح مناسب بات نہیں ہے، ذرا ان کو سونے کا وقت ملنا چاہیے. اخباروں میں آیا، ہم سب نے پڑھا. قرآن تعارف کراتا ہے کہ وہ اللہ جو واقعی خدا ہے اور جو اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہ حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے، اور اس کو نیند تو دور کی بات، اونگھ بھی نہیں آتی. وہ ایسا ہے کہ اس کو سونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہر وقت جاگتا رہتا ہے، نیند کی اس کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن جب انسان بھٹکتا ہے تو کہتا ہے لیٹے ہوئے ہیں ہمارے فلاں خدا صاحب، فلاں خدا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں خدا جو ہیں وہ ان کو سونے کی ضرورت ہے، فلاں خدا کو آرام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا صحیح دین محفوظ رکھا، اپنی کتاب محفوظ رکھی. قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی واحد محفوظ کتاب ہے، اور ایسی محفوظ کتاب ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت سے اب تک ایک نقطے کا بھی نہ اضافہ ہو سکا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکی ہے. ساری دنیا کے سامنے اس کے زبردست سائنٹیفک ثبوت ہیں کہ قرآن جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا تھا اور پڑھا گیا تھا، ویسے ہی آج تک پڑھا جاتا ہے. یہ ہمارے جو حافظ بچے ہیں، یہ صرف یہی نہیں کہ قرآن یاد کرتے ہیں، بلکہ اس طرح یاد کرتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا تھا. یہ صرف یہی نہیں یاد کرتے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ لیا، بلکہ یہ اس طرح یاد کرتے ہیں کہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مد کیا جائے اور کھینچا جائے، کہاں غنہ کیا جائے، کہاں ادغام ہوگا، کہاں ہمس ہوگا، کہاں اخفا ہوگا. یہ سب وہ طریقے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے سکھائے. آج تک امت نے اس اسٹائل اور طریقے کو بھی محفوظ رکھا ہے جس اسٹائل اور طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا. ان کو سکھایا جاتا ہے کہ مد ہو تو 4 الف کی برابر کھینچنا، یہ صحابہ کو حضور نے سکھایا تھا. ان کو غنہ سکھایا گیا، ان کو اخفا سکھایا گیا، ان کو حروف کی صفات سکھائی گئیں. یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حضور سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، اور ان کے جو اساتذہ ہیں، جو قاری ہیں، ان کے پاس اب سے لے کر صحابہ تک، سیدنا حضرت عثمان اور سیدنا حضرت علی وغیرہ تک، حضرت عبداللہ ابن مسعود تک، بالکل متصل سند کے ساتھ پوری قرآن کی سند محفوظ ہے. اس طرح قرآن محفوظ ہے. ہم اللہ کا احسان ہے، ہماری اس میں کوئی خوبی نہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنی کتاب پہنچائی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی صرف یہی حفاظت نہیں فرمائی کہ اس کے الفاظ محفوظ رکھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ذمہ داری لے لی کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، یہ مٹ نہیں سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی ذمہ داری لے لی کہ یہ صحیح پڑھا جائے گا، یہ صحیح طور پر جمع ہوگا، کتاب کی شکل میں رہے گا، بکھر نہیں جائے گا، صحیح طریقے پر پڑھا جائے گا. اس کی بھی اللہ نے ذمہ داری لے لی. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان ایک طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں. اور کیا آپ لوگ ہندی اور اردو ایک طریقے پر بولتے ہیں؟ یہاں اور لکھنؤ کی زبان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن قرآن یہاں سن لو یہاں کے قاری سے، اور مکے کے قاری سے سن لینا، اور بنگلور کے قاری سے سن لو، ایک طریقے سے سب پڑھتے ہیں، قاف قاف کی طرح پڑھا جائے گا، لیکن سنڈیلے میں غین کا گاف ہو گیا ہے اور لکھنؤ میں غین غین ہے، کہیں کسی طرح بولا جاتا ہے۔ ہم یہیں پیدا ہوئے، لیکن بعض علاقوں کی اردو زبان ایسی ہوتی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، زیادہ دور نہیں، بلیا چلے جاتے ہیں تو بلیا والوں کی زبان ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں کہ ہم بھی اردو بول رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی وہ اردو بولتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ صحیح پڑھا جائے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک صحیح پڑھا جا رہا ہے۔ آپ کے اس مدرسے میں جو قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں وہ بالکل سنت طریقے کے مطابق، یہ بچے انہوں نے جو قرآن یاد کیا بالکل سنت اور صحیح طریقے کے مطابق یاد کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذمہ داری لی، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن جمع کیا جائے گا اور صحیح پڑھا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ قرآن صحیح پڑھا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ قرآن صحیح سمجھا بھی جائے گا، اس کی صحیح تشریح کی جائے گی، اس کو صحیح سمجھایا جائے گا، اس کی تعلیم اور سیکھ لوگوں تک صحیح پہنچائی جائیں گی، اس میں جو باتیں حلال قرار دی گئی ہیں وہ حلال ہوں گی، جو حرام قرار دیا گیا وہ صحیح حرام ہوگا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں انسانوں تک جو پیغام دیا ہے وہ صحیح سب انسانوں تک پہنچایا جائے گا۔ ہر دور کے علماء قرآن کو اور اس کی تعلیم کو اور دین کو صحیح طور پر سمجھیں گے اور پہنچائیں گے، یہ بھی اللہ نے ذمہ داری لی۔ یہ ذمہ داری اللہ نے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کی کتاب کے بارے میں لی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کی کتاب کے بارے میں لی، اور نہ دنیا کی کسی قوم اور کسی شریعت اور کسی کتاب اور کسی ملت کے بارے میں اللہ نے یہ ذمہ داری لی۔ یہ تو صرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے زیادہ ضروری بات یہ کہ اس قرآن پر اس طرح اعتماد اور یقین ہونا چاہیے۔ اس قرآن پر اعتماد اور یقین کے سلسلے میں ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کی ہم لوگوں کو بہت ضرورت ہے، بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اس بات کو اچھے طور پر سمجھیے اور اس طرح اچھے طور پر سمجھیے کہ دوسروں کو جا کر سمجھا دیجئے۔ انشاءاللہ غور سے سنیں اور سمجھیں گے، کیوں بھائی؟ انشاءاللہ سنیے، قرآن پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی دل سے مان لیا جائے کہ اب اللہ تک پہنچانے اور صحیح راستہ دکھانے اور اللہ کو راضی کرنے والا راستہ سکھانے اور بتانے والی چیز صرف قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کی تعلیم ہے۔ حق کہیں سے نہیں ملے گا اور اللہ تک پہنچانے والا راستہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، نہ کسی پچھلی کتاب سے، نہ کسی پچھلی قوم سے، نہ کسی پچھلے نبیوں کی تعلیم سے۔ اب صحیح بات بتانے اور اللہ کو راضی کرنے والا راستہ دکھانے والی واحد چیز، اکیلی چیز قرآن و سنت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی کتاب قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کی تعلیم ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات اتنی؟ اس کے علاوہ اب کہیں سے نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے زمانوں میں اللہ نے اپنی کتابیں اتاری تھیں، نبی بھیجے تھے، لیکن مٹ گیا سب کچھ۔ کیسے بگاڑ، تعلیم میں بگاڑ ہو گیا، اس کی مثال ہم نے آپ کو ابھی بتائی کہ یہودیوں کی کتابوں میں کتنی گندی گندی باتیں بھری ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف
قوموں میں جب بگاڑ آتا ہے، جب قوموں کا دین بگڑتا ہے تو اس میں بہت خرابیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے تو آسمان سے اپنے جتنے نبیوں کے ذریعے دین اتارا، سب میں تعلیم تھی صرف توحید کی، کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے، کسی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا نہ مانا جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ آسمان سے تو اللہ نے ہمیشہ یہی تعلیم اور دین اتارا، لیکن دنیا کے ہر علاقے میں قوموں نے اس توحید کے دین میں شرک ایجاد کر لیا، اور شرک کرنے لگی قومیں، طرح طرح کی چیزوں کو پوجنے لگی۔ کوئی پہاڑوں کو پوجنے لگا، کوئی پیڑوں کو پوجنے لگا، کوئی کسی سے اپنی ضرورتیں اور دعائیں مانگنے لگا، شرک ہونے لگا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور انہی کو خدا ماننے لگے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، انہی کو خدا ماننے لگے، انہی سے دعائیں مانگنے لگے، اور انہی کی عبادت کرنے لگے۔ ایسے ہی ساری قومیں کرنے لگی۔ بھئی ڈسٹرب نہ کیجئے، سب لوگ متوجہ ہوتے ہیں، سکون سے بیٹھیے یہاں پر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک ضرورت سمجھ کر بیچ میں ایک بات کہتا ہوں، بات میں یہاں سے بات آگے پھر جوڑ لوں گا کہ کیا بات چل رہی تھی، ضرورت سمجھ کے کہتا ہوں۔ بھائیوں، ہم جو لکھنؤ سے آئے ہیں، کوئی تقریر کرنے کے شوق میں نہیں آئے ہیں، اس خیال سے آئے ہیں کہ دین کی کچھ ضروری باتیں ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کے دل میں وہ بیٹھ جائیں گی، وہ خود بھی عمل کریں گے، اور صحیح دین پر چلنے کی کوشش کریں گے، شاید اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو بھئی جب اس خیال سے آئے ہیں تو اگر ڈسٹرب ہوتا ہے اور لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم خالی تو نہیں بیٹھے تھے لکھنؤ میں، کچھ کام ہمارے بھی ہیں اور ضروری کام ہیں، ان کو متاثر کر کے آئے ہیں۔ اور میں تو اس وقت اپنی والدہ کو نہایت بیمار چھوڑ کر آیا ہوں، نہایت بیمار ہیں وہ، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرمائے۔ تو اس لیے جی چاہتا ہے کہ جب کچھ بات کہیں تو غور سے سنیں لوگ، اور اس سے انشاءاللہ جب تک وہ باتیں دلوں میں رہیں گی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ اب صرف قرآن سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ یہ بات کتنی ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے علماء صحابی جو تھے، ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر سب سے زیادہ علم والے صحابی تھے، بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ عمر بہت بڑے عالم ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی سی قمیص پہنائی ہے، بڑا سا کرتا پہنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب حضرت عمر کو سنایا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ نے مجھے بڑا سا کرتا پہنایا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وحی ہوتے تھے، خواب وحی ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہمارے آپ کے خواب کی طرح نہیں کہ ذہن میں جو کچھ چل رہا ہے وہ خواب چل رہا ہے، بلکہ خواب آپ کا وحی ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت علم دیا ہے۔ اتنا علم تھا حضرت عمر کے پاس۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے، کسی یہودی کے پاس سے تورات کا نسخہ لے آئے
کہ بھئی تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلیاں ہو گئیں، لے آئے اور بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا اور یہ بات حضور کو اتنی ناگوار گزری کہ میرے سامنے تورات پڑھی جا رہی ہے، اب جب قرآن آ گیا تو کیا ضرورت تورات پڑھنے کی، جس میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، گندی باتیں بھی ہیں، شرک بھی ہے، گمراہیاں بھی ہیں، گناہ کی تعلیم بھی ہے، اب اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو نیچے تورات پڑھ رہے تھے، آنکھیں نیچے تھیں، تو کسی نے جھنجھوڑا اور کہا دیکھ نہیں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کیا ہو رہا ہے، کتنا غصہ تم پر آ رہا ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کر کانپ گئے، وہ تورات کا نسخہ ایک طرف رکھا اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور بڑے ادب کے ساتھ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ہی صرف اکیلا رب ہے اور کوئی رب نہیں، اور میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی نبوت اور رسالت اور ان کی شریعت اور ان کا پیغام ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اقرار کیا، اپنی غلطی مانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور صحیح راستہ سیکھنے کے لیے اور صحیح دین سیکھنے کے لیے صرف قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی سنت کافی ہے، کوئی کسی اور جگہ سے تعلیم لینے کی نہ ضرورت ہے نہ جائز ہے۔ سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ خطرہ کفر کا ہے، سخت گناہ کی بات ہے اور خطرہ کفر کا ہے کہ آدمی محمد الرسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن اور آپ کی ہدایت کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت اور صحیح سچے راستے کی تلاش کرنے لگے۔ یہ ہے قرآن پر ایمان کا مطلب۔ اب میں تیسری بات کہتا ہوں، اس قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، اس لیے اتارا ہے کہ مجھے اور تم کو سچا راستہ دکھائے۔ یہ بتاؤ کہ ہم نے اور آپ نے کتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے، ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، گاؤں دیہات میں بھی اب ان پڑھ لوگ، کچھ بڑے بوڑھے بچے ہوں تو بچے ہوں، جوانوں میں تو کوئی ان پڑھ نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ پڑھنا اتنا کہ کچھ پڑھ لیں، ہم سب کو آتا ہے۔ بتاؤ تم نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے آج تک؟ ہر ایک سوچے پڑھا نہیں پڑھا۔ شاید اس پورے جلسے میں علماء کے علاوہ ایک دو آدمی نہ نکلیں جو یہ کہیں ہم نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا مستقل معمول ہے، ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ شاید ایک آدھ بہن کوئی نکل آئے، ایک آدھ بھائی کوئی نکل آئے۔ میرے بھائیوں، خدا کی کتاب کے ساتھ ایسا ظلم کرو گے، یہ گناہ کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جس کتاب کو اللہ نے اتارا ہدایت کے لیے، جس کے بارے میں حکم دیا کہ اس پر غور کرو، تدبر کرو، جس کے بارے میں بار بار کہا سمجھو، ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے ہم سب پڑھ لیتے ہیں، فزکس پڑھ لیں گے، بائیولوجی پڑھ لیں گے، جغرافیہ پڑھ لیں گے، اردو، ہندی، انگلش، نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں علم غلم، اور موبائل کے زمانے میں تو نہ جانے کیا کیا اچھا اور برا ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں۔ نہیں پڑھتے تو خدا کی کتاب نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ اس لیے آج یہ ارادہ کیجئے سب لوگ، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ لکھنؤ جانے والے سب لوگ ہیں، لکھنؤ میں جگہ جگہ قرآن کے ترجمے ملتے ہیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ قرآن کا کوئی اچھا اردو کا ترجمہ اور تشریح والا، تفسیر والا ترجمہ منگائیے، اور روزانہ 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھا کیجئے۔
قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے. جو قرآن کا ترجمہ اور تشریح پڑھے گا ضرور اس کو حق راستہ نظر آئے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور گمراہی سے بچے گا. اور جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہ منگا سکے وہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لے. قرآن کے ترجمے موبائل میں بھی موجود ہیں، بس کسی عالم سے پوچھ لیجئے کہ کس کا ترجمہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاکہ کسی قادیانی کا، کسی گمراہ کا غلط سلط ترجمہ نہ اتار لیجئے گا، ورنہ خود بھی گمراہ ہو جائیے گا. کسی معتبر عالم کا، مثلا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، انگلش بھی موجود ہے، ہندی میں بھی بعض علماء کے ترجمے آن لائن موجود ہیں، ایپس کی شکل میں موجود ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، خود پڑھیے، گھر والوں کو پڑھوائیے. اسی طریقے سے قرآن کے اندر قرآن کے حروف پڑھنے والا یعنی تلاوت کرنے والا ہم سب کو ہونا چاہیے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پڑھا کرے، تلاوت کیا کرے. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن یاد کیجئے اور تلاوت کیجئے. بہت سے ایسے لوگ تھے جو دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے تھے، سن کر یاد کرتے تھے اور قرآن اچھا خاصا یاد کر لیا کرتے تھے. صحابہ کی اکثریت اسی طرح حافظ تھی کہ ان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا. ارے بھائی صاحب، پگڑی باندھے بیٹھے ہیں اور کیمرہ دیکھ رہے ہیں، باتیں سن لیجئے، کچھ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. کیمرے میں دیکھ رہے ہیں. دین کی مجلس میں غور سے بات سننے سے نفع ہوتا ہے، غور سے بات نہ سننے سے زیادہ نفع نہیں ہوتا. ڈاکٹر جس طرح دوا کھانے کو بتائے اس طرح کھائیے گا تو فائدہ ہوگا. اس نے جو دوا بتائی نہار منہ کھانے کی، وہ آپ کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد تو فائدہ پورا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب دین کی مجلس میں بیٹھیے تو جس طرح علماء بتاتے ہیں توجہ سے بات سنیے، اس ارادے سے بات سنیے کہ عمل کریں گے اور اپنی کمیوں کی اصلاح کریں گے تو ترقی ہوگی انشاءاللہ. ہم لوگوں کو چونکہ اس میں ہم علماء کی بھی غلطی ہے، ہم علماء نے یہ سکھایا ہی نہیں آپ لوگوں کو کہ دین کی مجلسوں میں کیسے حاضر ہوا جاتا ہے، کیسے بات سنی جاتی ہے، کس طرح بات سننے سے نفع ہوتا ہے. اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اور علماء سے درخواست اور اپیل کرتا ہوں، عوام کو سکھائیے. دین کی مجلسوں میں ناقدری کے ساتھ بیٹھنے سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جائے گا اور باتوں کا اثر ختم ہو جائے گا، پھر اصلاح کی توفیق اور زیادہ نہیں ملے گی. اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے عوام کی تربیت کرنا. علماء اور حفاظ، یہ تو مدرسے کا جلسہ ہے. اماموں سے میں درخواست کرتا ہوں، مساجد کے ائمہ سے، بزرگوں کی کتابیں پڑھیے اور عوام کی تربیت کیجیے. ہمارا کام ہے ان عوام کی تربیت کرنا. ہم نے ان کو ناتراشیدہ اور بے تربیت کے چھوڑ دیا ہے. ان کے دل میں دین کی قدر اور عظمت کا احساس پیدا نہیں کیا. ان کے اندر یہ احساس پیدا نہیں کیا کہ دین کی مجلسوں میں کس قدر ہمتن توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کتنا نقصان پہنچتا ہے دین کی مجلسوں میں شور و شغب کرنے سے، ہم نے ہی نہیں بتایا. کمی تو ہماری ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے حافظ علماء اور ائمہ، ان کو وہ فکر نہیں. اور میں اپنے آپ سے کے بارے میں سب سے پہلے اعتراف کرتا ہوں، مجھے وہ فکر نہیں عوام کی تربیت کی جو میرے اندر ہونی چاہیے، جو للک ہونی چاہیے، جو تڑپ ہونی چاہیے، جو عوام کی گمراہی اور ان کی بے دینی سے تکلیف پہنچنی چاہیے، وہ ہم لوگوں کو نہیں پہنچ رہی. تربیت کا سلیقہ سیکھیے. مشائخ اور بزرگوں کی سوانح پڑھیے. علماء سے درخواست کرتا ہوں، مشائخ اور بزرگوں کی سوانح پڑھیے، دیکھیے کہ کس طرح تربیت کی جاتی ہے. اپنی بھی تربیت اس کی روشنی میں کیجئے، عوام کی بھی تربیت اس کی روشنی میں کیجئے. قرآن کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ جب پڑھا جاتا ہے تو یہ اللہ کے دین پر پاؤں جماتا ہے. یہ جو ہم لوگوں کا حال ہے کہ دین پہ جم نہیں پا رہے، شادی بیاہ آیا اور ہم نے سارے گناہ کر ڈالے، دکان کھولی اور سارے ناپاک کام کرنے شروع کر دیے، کاروبار کیا اس میں حرام کمانے لگ گئے،
کھیتی باڑی میں اللہ کے حکموں پر نہیں چل رہے. کیوں نہیں چل رہے؟ شیطان بہکاتا ہے، پاؤں پھسل جاتے ہیں، نفس بہکاتا ہے، پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں. یہ جو دین پر جمنے کی کیفیت نہیں ہو رہی، اس کا بھی ایک سبب یہ ہے کہ قرآن سے وہ تعلق نہیں جو ہونا چاہیے. قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا تھا کہ وہ ایمان والوں کو اللہ کے دین پر مضبوط جمع دے. عرب کے مشرک، مکے کے مشرک ساری طاقت اور زور لگائے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، وہ غریب، وہ کمزور، وہ غلام، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ بوڑھے، وہ کمزور لوگ، وہ لوگ ڈگمگا جائیں اور اسلام چھوڑ کر پھر کفر کے راستے پہ آ جائیں، شرک کرنے لگیں، گناہوں کے راستے پر آ جائیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے توبہ کر لیں اور منہ موڑ لیں. ساری ایڑی چوٹی کا زور مکے والوں نے لگا لیا، مگر قرآن کی طاقت تھی. اس نے غلاموں کو، کمزوروں کو، غریبوں کو ایسا جما دیا کہ پہاڑوں کو ڈھا دینے والی آندھیوں نے بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیا. قرآن مجید نے کہا تھا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. ایسی سازشیں کرتے ہیں اور ایسا زور لگاتے ہیں، اور ان کے پاس مال کی طاقت بھی ہے اور دنیا کی طاقتیں بھی ہیں، ایسا زور لگاتے ہیں کہ ان کے زور کے سامنے تو پہاڑ گر جائیں، مگر ان کمزور مسلمانوں کا ایمان نہیں گر پایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کو جمائے ہوئے تھا. تو قرآن کی یہ طاقت ہے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے کہ وہ اللہ کے دین پر ہمیں جمع دے گا. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے دین پر اور حق پر مضبوطی کے ساتھ جمع دے. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی محبت دل میں پیدا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. ایک ایک بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے. مکاتب قائم کیجئے. ہر مدرسہ اس کی فکر کرے کہ وہ اس مدرسے میں حفظ کی تعلیم بھی ہو، اس مدرسے میں عربی کی تعلیم بھی ہو. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، عربی درجات اور ہدایہ اور مشکات کی تعلیم سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے مدرسے میں مکتب کی تعلیم بھی ہو. میں پھر درخواست کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، ہدایہ اور مشکات کی تعلیم کر کے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اس سے ملے گا کہ آپ کے مدرسے میں مکتب کی تعلیم ہو. ایک ایک بچہ گاؤں کا، بلکہ آس پاس کے گاؤں کا بھی خوب ترغیب دیجئے، خوب ہمت افزائی کیجئے، ایک ایک بچہ مکتب میں آنے والا ہو جائے. اگر آپ نے قرآن پڑھا دیا، اگر آپ نے بنیادی دینیات پڑھا دی، تو یقین جانیے آپ نے ایمان کی حفاظت کر لی. اللہ کا دین اتنا کمزور نہیں ہے. اللہ کا دین اور اسلام تو اتنا مضبوط ہے کہ بڑی سے بڑی آندھیاں، بڑی سے بڑی لالچ، بڑے سے بڑے حالات اس کا سامنا نہیں کر سکتے. وہ مضبوط کے ساتھ، وہ ہر دور میں جمع ہے. وہ ایسا چراغ ہے کہ ہمیشہ آندھیوں ہی میں زیادہ روشنی اس نے دی ہے، اس کو کبھی آندھیوں نے نہیں بجھایا. اسلام کا چراغ تو ہمیشہ آندھیوں میں زیادہ روشن جلا ہے. اس کی تو فکر بالکل مت کیجئے. ہاں، گڑبڑ یہ ہے کہ ہم اور آپ وہ چراغ جلائیں ہی نہ. اور وہ چراغ یہ ہے کہ قرآن پڑھیے، نورانی قاعدہ پڑھیے، دینیات کا رسالہ پڑھیے، اچھی باتیں پڑھیے، اللہ کا رسول پڑھیے، سیرت پڑھیے. بس انشاءاللہ بچوں کو پڑھائیے، گھروں میں پڑھائیے. پہلے زمانے میں ہم لوگوں نے بڑے بڑے مدرسے نہیں قائم کیے تھے، لیکن ایک خیر تھا. ایک عورت بھی قرآن پڑھے ہوئے ہوتی تھی تو چولہا بھی جلاتی رہتی تھی، روٹی بھی پکاتی رہتی تھی، اور بچوں کو مکتب بھی پڑھاتی رہتی تھی. کہاں چلے گئے وہ دن؟ کیسی خوبصورت تہذیب ہم نے ضائع کر دی. کیسا سنہرا ورثہ تھا ہمارے بزرگوں کا. ہم نے دیکھے ہیں وہ دن. گھروں کی بڑی بوڑھیاں دن بھر قرآن پڑھاتی رہتی تھی. ہماری ایک دادی تھیں، صبح کو کیسا کچھ پڑھی ہوئی نہیں تھی، ایک دن کسی مکتب میں نہیں گئی تھی، گھر ہی میں جو پڑھ لیا تھا وہ پڑھ لیا تھا. ہمارے والد صاحب کی چچی تھیں، ہم نے ان کا بڑھاپے کا دور دیکھا اور 10-20 سال کم سے کم دیکھا.
اللہ کی بندی تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور اشراق کے وقت تک تلاوت میں مصروف رہتی تھی، اور اشراق پڑھ کے اپنے کچن میں گئی اور محلے کی بچیاں آ گئیں۔ اب شام ہو جاتی تھی اور بچیوں کا آنے جانے کا سلسلہ رہتا تھا، گھر میں مدرسہ چلتا رہتا تھا، قرآن پھورا ہے، بہشتی زیور چل رہا ہے، سب چلتا رہتا تھا۔ بے پڑھے گھر کی تعلیم سے اس اللہ کی بندی نے، اور ایسی ایک دو نہیں تھی، ہر دوسرے تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں ہماری بہنیں موجود ہیں، الحمدللہ پڑھی لکھی بہنیں موجود ہیں، اپنے گھروں میں قرآن کے مکاتب شروع کیجئے۔ یہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے مدرسے قائم ہوں، اسکول قائم ہوں، مکاتب قائم ہوں، گھروں میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں گھروں کے اندر شروع کیجئے۔ اور اب تو ماشاءاللہ ہر گاؤں میں عالمات ہیں، میں ان علماء سے پوچھتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں، فکر کیجئے یہ جو عالمات ہو کر مدرسوں سے فارغ ہو کے آ رہی ہیں، ان کا ہم کیا دینی استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ عالمہ بن گئیں، انہوں نے عربی پڑھ لی، انہوں نے حدیث پڑھ لی، اور آ کے کیا کیا؟ موبائل میں لگ گئیں۔ ہم نے ان کو چولہے چکی کے حوالے کر دیا۔ اتنی بڑی دولت ہے جس گھر میں، جس شوہر کے پاس عالمہ بیوی ہے، جس باپ کے پاس عالمہ بیٹی ہے، اس کے پاس جنت کمانے کا زبردست ذریعہ موجود ہے۔ اس بچی کو، اس بیٹی کو، اس بیوی کو اس پر آمادہ کرو۔ میں انتظام کروں گا، میں محلے میں گھر گھر جا کر تشکیل کروں گا، ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچے اور بچیاں میرے گھر میں بھیج دیجئے۔ ظہر سے لے کر عصر تک میرے ہاں میری بیوی یا میری بیٹی تعلیم کا حلقہ قائم کرے گی، قرآن پڑھائے گی، بہشتی زیور سنا دے گی، اور دینیات کے بنیادی رسالے پڑھا دے گی۔ بتائیے کیسا خیر وجود میں آئے گا۔ یہ بچیاں جن کو دین کی ضروری تعلیم دی جائے گی، یہ بچے جو مکتب پڑھیں گے، یقین جانیے یہ برے اور بگڑے ہوئے نوجوان نہیں ہوں گے، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں گے، یہ اچھے برے کو پہچاننے والے ہوں گے۔ یہ اگر کبھی جوانی میں برے راستے پر پڑ بھی جائیں گے تو ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہوگی، دیر سویر کسی نہ کسی وقت وہ تعلیم اپنا اثر دکھائے گی، اور یہ بگڑنے کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، قرآن میں اللہ نے ایک طاقت رکھی، اس سے رشتہ تو جوڑو۔ لیکن افسوس وہ قوم جس کے پاس اللہ کی آخری کتاب کی امانت تھی، وہ ایسی ناقدری نکلی کہ قرآن پڑھنا تو دور کی بات۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی بھی توفیق ملتی ہے کہ وہ قرآن دیکھ لیتے ہوں؟ پڑھنا دور کی بات۔ ایسے بدقسمت ہیں ہم مسلمان کہ ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہفتہ نہیں مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، وہ قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا اللہ کی کتاب میرے اور تمہارے پاس آئے اور ہم کھول کر بھی دیکھنے کے روادار نہیں ہوں تو کیا پورے مستحق نہیں ہیں ہم اس بات کے کہ اسی دنیا میں ہم پر اللہ کا عذاب آئے اور قیامت میں بھی اللہ کے عذاب سے پالا پڑے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ شاید 80% مسلمان ایسے ہوں، شاید 80% مسلمان ایسے ہوں کہ ان کو اس کی بھی توفیق نہیں ملتی کہ کبھی کبھی محبت سے اللہ کی کتاب دیکھ لیا کرے۔ میرے بھائیوں، آج ایک عہد کرو، قرآن یاد کرو گے۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ناظرہ پڑھا ہوا ہو۔ صحابہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن قرآن یاد کیے ہوئے تھے۔ اگر ناظرہ پڑھنا میں ٹائم لگتا ہے تو چند صورتیں یاد کرو، کسی حافظ یا عالم سے صحیح یاد کر لو اور خوب پڑھا کرو۔ پھر درخواست کرتا ہوں، اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر روزانہ عشاء کے بعد 5 منٹ بھی دو گے تو کچھ دنوں میں تم سال بھر میں دیکھو گے تمہیں پورا پارا یاد ہو گیا، 5 منٹ میں پورا پارا یاد ہو گیا۔ اور پھر چلتے پھرتے قرآن پڑھو گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ قرآن پڑھنے سے زیادہ خوش قسمتی کی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمارے بچے جنہوں نے اس وقت حفظ کیا ہے، انہوں نے حفظ کرنے کے بیچ میں 4-5 سال صبح سے لے کر شام تک قرات کی، تلاوت کی۔
میں حافظ بچوں سے کہتا ہوں ان 5 سالوں میں تم نے جتنی تلاوت کر لی بہت سے علماء پوری زندگی میں نہیں کر پائیں گے. کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. حافظ ہونا تو بہت بڑی بات ہے, وہ تو بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس سے اگر حافظ اس مدت میں آدمی حافظ نہ بھی ہو, تب بھی انہوں نے صبح سے لے کر شام تک 5 سال تک کچھ نہیں کیا, صرف قرآن پڑھا ہے. بہت سے لوگ تو پوری زندگی کیا, بہت سے لوگ کے بہت سے خاندان مل کر بھی اتنی تلاوت نہیں کر پائیں گے جتنا ایک حافظ صرف حفظ کے دوران کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, بلند درجات عطا فرمائے. آخری بات میں اس جلسے کی مناسبت سے اپنے بہت احترام کے لائق اپنے علماء دوستوں سے اور بھائیوں سے عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں, آپ عالم ہیں, حافظ ہیں, امام ہیں. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو وہ بچے بھی غور سے سنیں جنہوں نے آج حفظ مکمل کیا ہے اور دستار بندی جن کی ہوئی وہ حافظ ہو گئے, اور جو بچے ابھی حفظ کر رہے ہیں اور مدرسے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں. اور خاص طور پر علماء سے تو عرض کر رہا ہی ہوں, درخواست کر رہا ہوں, علماء, حفاظ, ائمہ, ہم سب سے عرض ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں, یہ کوئی عام زمانہ نہیں ہے. یہ ایمان کے لیے بہت خطرناک زمانہ اور خطروں کا دور ہے. فتنے بہت زیادہ ہیں, گناہوں کے بڑے سیلاب ہیں, گمراہیاں بہت پھیل رہی ہیں, اور ہماری قوم اس کی محتاج ہے کہ اس کے دین کی فکر کی جائے. میرے بھائیوں اور عزیزوں, اللہ کا دین اس وقت اس کا ضرورت مند ہے کہ ہم اور آپ اس کی مدد کریں. میرے دل کے کان گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن رہے ہیں, من انصاری الی اللہ. کون ہے جو اللہ کے دین کی اس وقت مدد کرے؟ اس وقت آواز لگ رہی ہے. اس وقت جو لوگ اللہ کے دین کی مدد اور امت میں دین زندہ کرنے اور امت کو دین پر جمانے کی محنت کو اپنا مشن اور اپنی زندگی کا خواب بنا لیں اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر لیں, ان سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا اور ان سے زیادہ ثواب کا اور جنت کے اونچے درجے حاصل کرنے والا, عمل کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس وقت سب سے بڑا کام یہی ہے. حفاظ اور علماء امت کو اللہ کے دین پر جمانے, اس کی دینی تربیت کی فکر کریں. خاص طور پر حفاظ سے درخواست کرتا ہوں, علماء سے درخواست کرتا ہوں, مکاتب قائم کیجیے, قرآن پڑھائیے, بنیادی دین پڑھائیے, مسجدوں میں پڑھائیے, گھروں میں پڑھائیے, گلیوں میں پڑھائیے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ کسی مدرسے کے مدرس ہوں یا مسجد کے امام ہوں تبھی پڑھائیں. نہیں, آپ کھیتی کریں تب بھی پڑھائیں, آپ کاروبار کریں تب بھی پڑھائیں. اور یہ سوچ لیں کہ میں عالم جو بنا ہوں, میں حافظ جو بنا ہوں, یہ اسی لیے بنا ہوں کہ اللہ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا ہے اور امت میں خیر عام کرنا ہے اور برائیوں کا مقابلہ کرنا ہے. اسی لیے میں عالم بنا ہوں, اسی لیے میں حافظ بنا ہوں. یہ بات سوچ لیجئے اور اسی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھیے. باقی کھانا, کمانا, شادی, بیاہ, بچے, یہ سب اس دنیا کے کام ہیں, سب چھوٹ جائیں گے. قیامت کے دن ہم آپ کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم کو اپنے باپ سے نفرت ہوگی, چھوڑ کے کنارے ہٹ جائیں گے. نہ بچے یاد آئیں گے, نہ بیویاں یاد آئیں گی, کچھ بھی یاد نہیں آئے گا. اصل کام آنے والی چیز تو یہ دین ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے. یہی اصل ہے. ہمارے دل کا حال یہ ہونا چاہیے کہ دل بار بار اللہ سے یہ کہے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اے آسمان اور زمین کے مالک اللہ, اصل دوستی تو آپ سے ہے, اصل تعلق تو آپ سے ہے, اصل محبت تو آپ سے ہے. نہ بیوی سے اصل محبت, نہ بچوں سے اصل محبت, نہ اپنی ذات سے اصل محبت اللہ سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے اتنا کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں.
جتنا اللہ ہم پر احسان کرنے والا ہے اتنا کوئی احسان کرنے والا نہیں. جتنا اللہ دے چکا ہے اور دینے والا ہے اور جنت میں دے گا، کون ہے؟ کوئی ذرہ دینے والا بھی نہیں. جب سب کچھ احسان اللہ کرنے والا ہے تو اصل دوست، اصل وفاداری کے لائق وہی ہے. علماء، حافظوں، اماموں، تم سے زیادہ اس حقیقت پر ایمان لانے والا اور اس راستے پر چلنے والا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. امت میں دین کو زندہ کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. اور میں عرض کرتا ہوں علماء سے، حافظوں سے، ہمیں جن کاموں کا مدرسوں میں مکلف بنایا گیا ہے اور جن کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ ان کاموں کے علاوہ کچھ کام ہمیں ایسے بھی کرنے چاہیے جن کے بارے میں ہم دل میں یہ کہیں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی. کچھ کام ایسے بھی ہوں، ہم کوئی مکتب ایسا پڑھاتے ہوں، ہم کوئی تعلیم کا حلقہ ایسا لگاتے ہوں، کوئی ایسا کام ہو جس کو ہم سے کسی نے کہا نہ ہو، صرف اللہ سے اجر کی امید میں ہم کام کریں. جو کام اس طرح کریں گے، رضاکارانہ طور پر کریں گے، آپ خود دیکھیں گے آپ کو اس میں اور کاموں سے زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ لطف آئے گا، اور آپ کے ایمان اور آپ کے دل کی حالت میں اور زیادہ ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کو اس سے بہتر باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے، توحید کے راستے پر استقامت عطا فرمائے. ہم کو اور ہماری نسلوں کو اللہ اپنے دین پر جمنے اور توحید کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.